بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جنوری ہے، دن ہے بدھ کا۔ بہت ہی اہم خبر، پاکستان کو مصر یا شمالی کوریا بنانے کا ماڈل لانچ ہو چکا ہے۔ تیاریاں بالکل مکمل ہیں اور سپر لاڈلے کی ایک اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا کندھا پیش کر دیا، کیونکہ بلہ تو آؤٹ کر دیا لیکن بلے باز ابھی بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اور یہ معاملہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 8 فروری کے جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ بھی اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کل ایک خبر سامنے آئی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ججز کے خلاف مہم کا معاملہ، وزارت داخلہ نے 6 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اب سننے کو یہ عام لوگوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے بڑی عام سی، نارمل سی، بڑی معمولی سی خبر ہے، لیکن آپ کی، ہماری، ہم سب کی، 26 کروڑ عوام کی زندگیاں کس طرح براہ راست اس خبر سے، اس ایک اقدام سے متاثر ہوں گی، پاکستان کا مستقبل، پاکستان کا جمہوری عمل کس طرح متاثر ہوگا، اس کا شاید بہت سارے لوگوں کو، اکثریت کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور اس کمیٹی کو جو ہیڈ کریں گے ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم FIA گریڈ 20 کے یہ افسر ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی تحقیقات کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس کا جو تحقیقاتی افیسر تھا، جو IO تھا، وہ گریڈ 17 کا افسر تھا، لیکن اس JIT میں اس کو جو ہیڈ کرنے والے ہیں وہ گریڈ 20 کے افسر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گریڈ 20 کے انٹیلیجنس بیورو اور ISI کے ارکان بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، یعنی کہ ISI اور انٹیلیجنس بیورو سے گریڈ 20 کے افسران اس کا حصہ ہوں گے، اور اسلام آباد پولیس کا DIG وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوگا، 6 رکنی کمیٹی کا۔ PTA جو کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو اور سوشل میڈیا سائٹس کو ریگولیٹ کرتی ہے، ان کا ممبر بھی ایک آفیشل اس کمیٹی کا حصہ ہوگا۔ اور یہ کمیٹی اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف جو مہم ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں ملوث ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ اب یہ ایک خبر ہے، مہم کن لوگوں کے خلاف اور کیوں چل رہی ہے؟ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا، تو بلے کا نشان واپس لینے سے ایک کہنے کے انتخابی سمبل پاکستان تحریک انصاف سے نہیں چھینا گیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے، اس پورے جمہوری پروسیس سے مکمل طور پر ناک آؤٹ کر دیا گیا، واک اوور دے دیا گیا۔ اور مسلم لیگ نون جو کہ اپنے قائد کی واپسی کے بعد، قائد میاں محمد نواز شریف جنہوں نے 21 اکتوبر کو لاہور میں لینڈ کیا اور اپنے ہاتھ سے کبوتر نکال کے انہوں نے اڑایا، اس کے بعد سے وہ چھپے ہوئے تھے، گمشدہ تھے، ان کی بھی رہنمائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اور جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا، اس کے بعد سے برساتی ڈڈوؤں کی طرح مسلم لیگ نون کے لوگ اپنے اپنے بلوں سے نکلے، اور جلسے تو کیا، چھوٹی چھوٹی جلسوڑیاں اور کارنر میٹنگز انہوں نے شروع کر دی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیپلز پارٹی کے جو خورشید شاہ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے۔ اب یہ فیصلہ ایسا تھا کہ PTI کو نہ صرف انتخابی اور جمہوری عمل سے ناک آؤٹ کر دیا گیا، بلکہ ایسے سمجھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو واک اوور دے دیا گیا، کیونکہ 223 نشستیں، ریزرو سیٹیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی، وہ پاکستان تحریک انصاف سے چھین لی گئی۔ تمام امیدوار ان کے آزاد ڈکلیئر ہو گئے، اور جو ان کو انتخابی سمبل دیے گئے، کسی کو بینگن، کسی کو چمٹا، کسی کو جوتا، کسی کو ہارمونیم، یعنی کہ جو مضحکہ خیز ترین انتخابی سمبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود تھے، وہ تمام کے تمام PTI کے امیدواروں کو الاٹ کر دیے گئے۔ اس کے بعد اسیسمنٹ یہ تھی، اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ PTI چونکہ آؤٹ ہو چکی ہے، PTI کو ناک آؤٹ کر دیا ہے، واک اوور مل گیا ہے، تو ہم بآسانی الیکشن جیت لیں گے۔ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ مایوسی تھی PTI کے ورکرز کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا اور اپنے جو آزاد امیدوار ہیں ان کی انتخابی مہم سوشل میڈیا پر اس طرح سے چلائی کہ جو ابھی لیٹسٹ انتخابی سرویز آئے ہیں ان کے مطابق بلہ چھیننے کے باوجود بلے باز کپتان تاحال تمام تر انتخابی سرویز میں لیڈنگ پوزیشن کے اوپر ہے۔ 150 سے زائد نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے
آزاد امیدوار چمٹے کے نشان پر، بیلن کے نشان پر، رندے کے نشان پر اور پیالے کے نشان پر، چینک کے نشان پر، جوتے کے نشان کے اوپر بھی بآسانی جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ثابت ہوا، اور ان کے اس فیصلے کے خلاف نہ صرف ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے تو تنقید کی جو کی، ان کے جو حامی تھے جن کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالت میں صحافیوں کو لیکچرز دیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے صحافت سیکھنی ہو تو آپ مطیع اللہ جان سے سیکھیں، اگر آپ نے صحافت سیکھنی ہو تو آپ اسد طور سے سیکھیں، انہوں نے بھی اتنی زیادہ تنقید کی کہ شاید ہی پاکستان میں کسی شخصیت پر اتنی زیادہ اتنے کم وقت کے اندر تنقید سامنے آئی ہو، اور اس تنقید سے گھبرا کر یا کہہ لیں کہ اس تنقید کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت عظمیٰ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں صحافیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا۔ اب اس سے پہلے، آج سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایسا جرنلسٹ جو اپنے آفس کا کارڈ یا اپنے کسی صحافتی ادارے کا کارڈ کیری کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان جاتا تھا، اس کو کمرہ عدالت میں جانے کی ایکسیس دی جاتی تھی، لیکن اب اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا۔ اب صرف اور صرف وہی لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکیں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریس ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں گے، یا جو سپریم کورٹ کے ڈیڈیکیٹڈ بیٹ رپورٹرز ہوں گے، صرف انہی کو رسائی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان میں جمہوریت کے، آئین کے، آزادی اظہار رائے کے بہت بڑے چیمپئن تھے، بڑے لیکچرز دیا کرتے تھے، اور پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کی جو کاروائی ہے اس کو براہ راست نشر کرنے کے لیے انہوں نے لائیو سٹریمنگ بھی شروع کی، لیکن پرسوں کے روز سے لائیو سٹریمنگ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بند کر دی گئی۔ اب یہ اس پوری خبر کا بیک گراؤنڈ تھا۔ یہ جو ٹی او آر دیے گئے ہیں اس کمیٹی کو، کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، گریڈ 20 کے افسران ہوں گے، ڈی آئی جی ہوگا، آئی ایس آئی اور آئی بی کے بھی گریڈ 20 کے جو آفیشلز ہوں گے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ پی ٹی اے کا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا ممبر بھی اس کا حصہ ہوگا۔ نہ صرف یہ کمیٹی جو ججز کے خلاف مہم ہے، اب مہم کس نے کی، کن لوگوں نے کی، ڈیفینیٹلی پاکستانیوں نے کی، ان میں ملوث ذمہ داروں کا تعین کرے گی، اور تعین کرنے کے بعد آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تجاویز بھی دی جائیں گی۔ نہ صرف جو لوگ قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید میں ملوث تھے، جو کہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 19 ان کو یہ حق دیتا ہے آزادی اظہار رائے کا، ان کو برآمد کیا جائے گا، ان کا تعین کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے تجاویز بھی مرتب کی جائیں گی، اور 15 روز کے اندر اندر جو یہ جے آئی ٹی ہے وہ اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کروائے گی، اور ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں یہ ساری تحقیقات ہوں گی، اور تحقیقات کے بعد نہ صرف یہ دیکھا جائے گا تحقیقات کے دوران کیا یہ کوئی منظم مہم تھی یا کسی نے اس کا کوئی ٹاسک دیا تھا ججز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی تجاویز بھی اس جو جے آئی ٹی ہے، جے آئی ٹی کے مینڈیٹ میں شامل کی گئی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ سوشل میڈیا کے جتنے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے تمام اکاؤنٹس کو نیوٹرل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کے جو الیکشن ہوں گے، 8 فروری کے انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی تھی، ان کو چونکہ جلسے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے، ان کو کوئی کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو انتخابی مہم چلانے کی آزادی نہیں ہے، ان کو ورکر کنونشن کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور ان سے جو انتخابی سمبل ہے وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ تو اپنے ووٹرز کو متحرک کرنے کے لیے، اپنا انتخابی نشان اپنے ووٹرز تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس استعمال کو روکنے کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ووٹرز کو سوشل میڈیا کے ذریعے انگیجمنٹ کرنے سے روکنے کے لیے بھی یہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے یا یہ جو جے آئی ٹی ہے اس میں کہہ لیں کہ وہ لوگ بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں، 8 فروری کے انتخابات
جس طرح سے پلیٹ میں رکھ کے انتخابی نتائج میاں محمد نواز شریف کو پیش کیے جا رہے ہیں، جس طرح مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد لازمی بات تھی کہ ان انتخابات کی لیجٹیمیسی کے اوپر، ان کی قانونی حیثیت پر بھی انتخابات کے بعد بہت سارے لوگ سوالات اٹھائیں گے، بہت سارے لوگ تنقید کریں گے۔ اس تنقید سے بچنے کے لیے، ان سوالات سے بچنے کے لیے بھی یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے یا یہ کہہ لیں کہ جو جے آئی ٹی ہے، اس کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ترین خبر کہ انتخابات سے 2 روز پہلے اور انتخابات کے 2 روز کے بعد پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کو ڈاؤن کر دیا جائے گا، یا پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کی سروس ہے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی فنڈ ریزنگ کی کمپین شروع کرنے کی کوشش کی، تو ان کی اس کمپین کو روکنے کے لیے، اس مہم کو روکنے کے لیے پورے پاکستان میں سوشل میڈیا کو بند کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے اپنا انتخابی جلسہ، الیکشن کمپین یا کہہ لیں کہ ڈیجیٹل جلسہ انہوں نے لانچ کیا، ڈیجیٹل جلسہ کیا، اس کو روکنے کے لیے بھی پاکستان بھر کے اندر انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا۔ اب ایک تو 8 فروری کے انتخابات اور انتخابی نتائج اور اس کے بعد ہونے والی تنقید، اس سے بچنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انتخابات ہو جائیں گے، سپر لاڈلے کو پاکستان میں، پاکستان کی 26 کروڑ عوام پر زبردستی مسلط کر دیا جائے گا، اس تنقید سے بچنے کے لیے، اور اس کے بعد سپر لاڈلے کی جو پرفارمنس ہوگی، جو کہ ہم ایک جھلک پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت میں بھی دیکھ چکے ہیں، اس پر ہونے والی تنقید سے بچنے کے لیے بھی یہ جے آئی ٹی یا جے آئی ٹی کی رپورٹ یا جے آئی ٹی کی جو ذمہ داروں کے خلاف جو کارروائی ہے اس کا ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن سکتے ہیں۔ اور کندھا استعمال کیا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، کندھا استعمال کیا جا رہا ہے اعلیٰ عدلیہ کا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے باہر باقاعدہ وہاں پر لوگوں کا جتھا لا کر حملہ آور ہوئے، لوگوں کا جتھا لا کر ججز کی تصویروں کے اوپر جوتے برسائے گئے، جلسوں کے اندر ججز کو دھمکیاں دی گئیں، جلسوں کے اندر مریم نواز شریف، شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے دیگر جو لیڈر ہیں، مولانا فضل الرحمان، وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا نام لے لے کر ان کو دھمکیاں دیتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے عمر عطا بندیال کے خلاف ایک انتہائی گھٹیا اور انتہائی غلیظ اور بدبودار مہم چلائی گئی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت وزارت داخلہ کو کوئی خیال نہیں آیا، اس وقت پاکستان کے ریاستی اداروں کو کوئی خیال نہیں آیا کہ یہ بھی عدلیہ کا حصہ ہے، یہ بھی ان کی بھی عزت اور توقیر اتنی ہی ہے جتنی قاضی فائز عیسیٰ کی ہے۔ حالانکہ سوائے 9 اپریل کی رات کو عدالتیں کھولنے کے بندیال کا شاید اس کے علاوہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں بنتا تھا، اور اس جرم سے بھی جو فیضیاب ہوئی، جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں۔ اگر جسٹس بندیال رات کے 12 بجے عدالتیں نہ کھولتے تو کبھی بھی پی ڈی ایم کی حکومت نہ بن پاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا شمالی کوریا اور مصر کی طرز پر، اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کر کے جو انتخابی نتائج ہیں ان کو بھی مینیج کیا جائے گا، اور انتخابات کے بعد بننے والی حکومت اس پر تنقید سے بچنے کے لیے بھی یہ جو کمیٹی ہے یہ استعمال ہو سکتی ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے بھی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔